بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از بعثت معجزات نبوت کی ایک جھلک۔ خلاصۃ السیر کے مؤلف نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو بعثت سے پہلے ذات مبارک سے ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ہم نے ان کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے۔ میں نے بحالت حمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا، جس کی وجہ سے شہر بصرہ کے علاقے شام کے محلات میری نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ پھر پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ موضوع نمبر 2، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محل ان کی نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ ابن حبان اور حکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ موضوع نمبر 3، ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ مبارک پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح کی چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ موضوع نمبر 4، بہیقی اور ابن سکن اور ابن دنیا کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسریٰ کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسریٰ خوف زدہ ہو گیا۔ فارس کی جو آگ 1000 برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور ساوا جھیل خشک ہو گئی۔ موضوع نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کی ایال کی طرح چند بالوں کے ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مسے پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ چھٹا معجزہ، مواہب دنیا میں عمیسہ راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ عمیسہ مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا۔ یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔ 7واں معجزہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بن عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ جھک جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ 8واں معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی شمار کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے۔
یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام کیا تھا۔ نواں معجزہ حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ حضرت جعفر سے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں۔ پہلے میرا بچہ عبداللہ بن حارث بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور دونوں سو گئے۔ پہلے میرے پستان اتنا دودھ ہی نہ تھا جو ایک بچے کے لیے کافی ہوتا، نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچے کو پلایا جا سکتا۔ اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے اس کو دودھ دھویا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا، اور شوہر نے بھی خوب پیا، اور وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدھی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ساتھ والیاں کہنے لگی، ارے ابی ذؤیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو تو، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ بات یہ تھی کہ یہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدھی ساتھ والے قافلے کے لیے بار ہو گئی تھی، بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔ 10واں معجزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔